السلام علیکم۔ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ آدمی ناپاک کب ہوتا ہے؟ بہت بار آپ ناپاک نہیں ہوتے لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم پر غسل فرض ہے، ہم ناپاک ہیں۔ تو آئیے اس بارے میں صحیح مسئلہ کیا ہے، اسلام کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم جانتے ہیں مفتی صاحب کی زبانی۔ تو مفتی صاحب، آج کل یہ مسئلہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم جب نکلتے ہیں اور نوجوانوں سے ملاقات کرتے ہیں کہ بھئی آئے مسجد چلیں، تو عام طور سے بہت بار یہ جواب ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی ہم نہیں جا سکتے، ناپاک ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اکثر نوجوان واقعتاً ہمارے ناپاک رہتے ہیں یا وہ اس مسئلے کو غلط سمجھے ہوئے ہیں؟ آخر یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو واضح فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس پر پہلے بھی کلپ بنائی تھی کافی، اور اصل بات یہ ہے مولانا کہ یہ نوجوان ناپاک نہیں ہوتے ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ دراصل انسان جو ناپاک ہوتا ہے وہ منی کے نکلنے سے ہوتا ہے۔ مزی اور ودی کے نکلنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ دراصل آج کا زمانہ بڑا خراب ہے، جو آپ نے یہ صورتحال رکھی نا وہ اکثر کہہ دیتے ہیں، تو اس فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے غیر محرم آپس میں بات چیت کرنے کا سلسلہ قائم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جب غیر محرم بات چیت کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر شوہر اپنی بیوی سے بات کرتا ہے تو اس کے اندر ملاعبت کی بات بھی ہو جاتی ہے، کچھ پرسنل بات بھی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے انسان کے جسم سے ایک رطوبت نکلتی ہے جو گاڑھی ہوتی ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے، جس کے نکلنے سے شرعاً غسل واجب نہیں ہوتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا ہے، اور اکثر مسلمان یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کے نکلنے کی وجہ سے ہم پر غسل فرض ہو گیا، بس اسی وجہ سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہمیں یہاں دعا کرنی چاہیے، اور کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو یہ غیر محرموں سے جو رشتہ ہے یہ قائم نہیں رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس طرح کے رابطوں سے۔ لیکن میاں بیوی کا تو جائز تعلق ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ میں جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ بہت اب سے نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے رسول سے پوچھوایا تھا، معلوم کرایا تھا، خود نہیں معلوم کر سکے، شرم آ رہی تھی اللہ کے رسول سے معلوم کرتے ہوئے، تو ایک صحابی سے پوچھا، کیونکہ وہ بار بار غسل کرتے تھے جی، ان کو اسی طرح مزی آ جایا کرتی تھی، تو وہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ شاید یار اس کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہے، تو وہ بھی بار بار غسل کرتے تھے۔ اور بہت سارے نوجوان آج بھی، ٹھنڈ کا موسم ہے، وہ بار بار غسل کر رہے ہیں، کبھی کبھی تو 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں، صبح کو، دوپہر کو، شام کو، گھر والے پریشان، دیکھنے والے پریشان، بھی اتنا کیوں نہا رہا ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ تو دراصل یہ وہی نوجوان ہوتے ہیں جن کو صحیح مسئلہ علم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کرایا تھا ایک صحابی سے، تو معلوم کرایا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے ہی بدن کو دھو لیں، جس جگہ پر گندگی لگی استنجا کر نہیں، استنجا کر، اور اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ودی۔ ودی یہ ہوتا ہے مولانا کہ عام طور سے پیشاب کرنے کے بعد میں کچھ قطرے آ جاتے ہیں، گاڑے قطرے بھی آ جاتے ہیں، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اس سے غسل فرض ہو گیا، اور نہیں۔ پھر غسل جو فرض ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ دیکھیے، منی جب ایک جوش، ایک لذت کے ساتھ میں جب کود کر کے انسان کے جسم سے رطوبت نکلتی ہے، جس کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ لذت والی جو کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت کے ساتھ جب کود کر کے منی کا خروج ہوتا ہے انسان کے جسم سے، اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ وہ اگر سوتے ہوئے ہو جائے، جس کو احتلام کہا جاتا ہے، تو غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر صحبت کی جا رہی ہے تو تب غسل فرض ہو جاتا ہے، یا شوہر اور بیوی ہیں اور انہوں نے ہم بستری شروع ہی کی تھی، اور مرد کا حشفہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جاتا ہے، تو تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو مطلب عام طور سے جو نوجوانوں کو پیش جو کیفیت آتی ہے وہ یہ والی نہیں ہوتی ہے، مزی والی زیادہ، مزی اور ودی والی چیزیں ہوتی ہیں، جس کو وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اس سے غسل ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں، اور یہ مسئلہ حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔
حضرت علی نے بھی اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا، اور عام طور سے معلوم کرتے ہوئے نوجوان شرم محسوس کرتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو عام کر دیا گیا ہے۔ کتب حدیث کے اندر یہ مسئلہ اسی طرح سے کھول کر بیان کیا گیا ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر خوب کھول کر کے بیان کیا گیا ہے۔ دراصل اس کو بیان نہیں کیا جائے گا تو لوگ اس طرح تو بہت بڑے غلط فہمیوں کا شکار رہیں گے۔ اس لیے اس تمام غلط فہمی سے بچانے کے لیے اس مسئلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک ہی صورت جب منی کا خروج ہوتا ہے، لذت کے ساتھ نکلتی ہے، صرف اسی صورت میں غسل فرض ہوتا ہے، تبھی آپ کو جو ہے غسل کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مزی وغیرہ نکلتی ہے اس میں آپ صرف دھو لیں، اور جس جگہ لگی ہے اس کو دھو لیں، اور دھونے کے بعد میں آپ نماز پڑھیں۔ اس لیے ایسا نہ کریں کہ آپ صرف اس شک اور شبے کی وجہ سے نماز جیسی اہم ترین عبادت سے دور رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، بار بار غسل کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، بڑی اچھی طریقے سے مفتی صاحب نے مسئلہ واضح کر دیا ہے، لیکن کوئی ڈاؤٹ آپ کو رہ جاتا ہے ابھی بھی تو آپ کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال اور ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جیسے غسل فرض ہو گیا تو یا تو جلدی ہے یا ٹھنڈ کا موسم ہے یا پانی کم ہے، تو کیا آدھا دھڑ دھو کر کے کام چلایا جا سکتا ہے یا پورا غسل کرنا ضروری ہوگا؟ دیکھیے، یہ بھی بہت سارے نوجوانوں میں غلط بات بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آدھا دھڑ دھونے سے کام چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو آپ کو پورا غسل ہی کرنا پڑے گا، آدھا وادھا دھڑ دھو کر کے کام چلنے والا نہیں ہے۔ مزی ہے تو مزی میں تو آپ بس جتنی جگہ پر لگی اس کو دھولے کام چل جائے گا، لیکن غسل اگر فرض ہوا ہے، منی کا خروج ہوا ہے، آپ نے صحبت کی ہے، تو آپ کو پورا غسل ہی کرنا ہوگا۔ اگر ایک بال کے برابر بھی تھوڑی سی جگہ بھی بال سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ اچھے سے سن لینا چاہیے، آدھا وادھا دھڑ دھونے سے کام نہیں چلتا ہے۔ ناظرین، یہ مسائل امت کے اندر بہت زیادہ پیش آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس کو ضرور شیئر کریں گے اور اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ۔